حضرت شمویل اور طالوت علیہ السلام کا واقعہ۔ طالوت کی بادشاہی۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا جو ملکی نظام چلاتا، اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا۔ اور یوں دستور چلا آتا کہ بادشاہی یہود بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی، اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترعہ امتاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں، لہٰذا کیوں نہ کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے تقریر فرمائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی کے ساتھ دی، اور اللہ اپنے ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وصیت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آیا تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے؟ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ طاقتور اور ہم اسے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اس سے مال میں بھی زیادہ وصیت دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنے ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وصیت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آیا تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہمیں معزز بن موسیٰ اور معزز ہارون کی ترکہ کے اٹھاتے لائیں گے۔ اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس واقعے سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لو حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے، اور اتنے مفلس تھے کہ یا تو دبکر تھے جو چمڑے کو دباغت دے کر اپنی روزی حاصل کرتے، یا بکریوں کو چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے، مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے سے قرآن مجید کی عبادت سے معلوم ہوا کہ جسمانی توانائی اور علم کی وصیت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہے
کہ علم کا درجہ مال سے بہت بلند تر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔